بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آغا خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اجازت ہو تو ہم جو بسم اللہ. سوالات ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا مرنے کے بعد روح اپنے ان عزیزوں و اقارب کی روح سے ملتی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، خاص طور سے اولاد؟ جی، مومنین کی ارواح باقاعدہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں. واقعات بھی اس سلسلے میں موجود ہیں. ابو قلابہ کے واقعہ موجود ہے کہ جہاں اس نے ایک شخص کو عالم خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تھا. اور یہیں پر شاید ہم ناظرین سے عرض کریں کہ اولاد صالح چھوڑنے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ ارواح جب جمع ہوتی ہیں، وہ فاتحہ، وہ سورے، وہ چیزیں جو ہم اپنے مرحومین کو اصال کرتے ہیں، یہ ایک ساتھ نور کا طبقہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا مومنین کی ارواح آپس میں رابطے میں ہوتی ہیں، حتیٰ اس عالم کی جانب بھی مرتبط ہوتی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں کسی کا احسان چکا تو نہیں سکتی، مگر احساس ہے بہت اس کا. دل میں ارادہ ہے کہ اگر اللہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے توفیق زندگی میں دی زیارت پاک پہ جانے کی تو اس کا ثواب اس شخص کو ہدیہ کروں. دوسری طرف والدہ ماجدہ مالی حالات کی وجہ اور انتقال کی وجہ سے مشرف و زیارت نہ ہو سکیں، کیا ان کو بھی ہدیہ زیارت کا ثواب ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں. حق محمد اور آل محمد علیہ السلام. جی بالکل، اگر آپ کسی کا احسان ادا کرنے جاتے ہیں تو بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اس مومن کو یہ زیارت ہدیہ کریں. جی. اور اسی زیارت کو ہم اپنی والدہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کریم ہے، رحیم ہے، بندوں کے ہر عمل کو قبول کرتا ہے. اگر اسی ایک زیارت کو آپ ہدیہ کرنا چاہیں اس انسان کو بھی جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اور اپنے والد یا والدہ کو بھی، تو کوئی قباحت نہیں ہے، اور حتیٰ آپ کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا. سلام. علیکم السلام. لوگ کہتے ہیں کہ معصوم بچوں کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ ان کے ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں تاکہ ماں باپ بچے کے تڑپتا ہوا دیکھیں اور توبہ کریں، مگر میں نے یہ سنا ہے کہ خدا انصاف کرتا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچوں کو دے؟ تو قرآن میں اس کی وضاحت ہے، فرما جی، یعنی قرآن کریم صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ ہم کسی کے گناہوں کو کسی کے اور کے اوپر لادتے نہیں. یہ ہمارا قانون کلی ہے قرآن کا اور دین کا کہ کبھی بھی کسی کے ظلم کی سزا کسی اور کو دی جائے، اور خاص کر بچے. اللہ اس جگہ پر ہم پر عذاب نہیں کرتا جہاں مستحق کے عذاب ہوتے ہیں. جی. یعنی جہاں حق یہ بنتا ہے کہ ہم پر عذاب نازل ہو، وہاں پر بھی بسا اوقات اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. تو وہ مقامات جہاں یہ شخص مستحق کے عذاب نہ ہو وہاں پر اسے عذاب کیا جائے، یہ رحم خدا، کرم خدا اور عدالت خدا کے ساتھ سازگار نہیں ہے. ہاں، ایک روایت بلکہ برعکس ہے. جی. شاید یہ بات وہاں سے آئی ہو. جی. روایت میں یہ ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری سبب بنتی ہے ماں باپ کے گناہوں کا کفارہ. جی. نہ یہ کہ بچہ اس وجہ سے بیمار ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کا کفارہ بنے. یہ بھی ایک لطف پروردگار عالم ہے کہ ہمارا بچہ کسی وجہ سے بیمار ہوا اور اللہ نے صلہ ماں باپ کو یہ دیا کہ ان کے گناہ کا کفارہ بن سکا. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا نام محمد لاریب ہے. میرا یہ سوال ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ناصر بننے کے لیے کوالیفیکیشن یعنی دینی اور دنیاوی کتنی ہونی چاہیے؟ فیض آباد سے محمد لاریب سوال کر رہے ہیں. لاریب. بہت ہی بہترین سوال ہے. واقعاً ہم اپنے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جانب متوجہ ہیں. بڑی بات ہے. امام کی نصرت کے لیے اور امام کے ناصروں میں قرار پانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. چونکہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کو تعلیم، جیسے کہ پیغمبر جب آئے تو پیغمبر کو کاتبوں کی بھی ضرورت پڑی، مجاہدوں کی بھی ضرورت پڑی، ہر طرح کی ضرورتیں پڑتی ہیں. لہٰذا دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ دونوں ضروری ہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ اہم
ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کو، ان کوالٹیز کو اپنے وجود میں لے آئیں جو نصرت امام کا جذبہ بڑھائیں۔ میں ان محترم سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کو اگر ملاحظہ فرمائیں، وہاں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے امام کے انصار کے سلسلے میں۔ یوں تو روایات میں خصوصیات ناصران امام بہت زیادہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن 3 خصوصیات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ہے۔ ایک یہ کہ یحبہم و یحبونہ، ان کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ اذلۃ علی المومنین، مومنین کی نسبت متواضع ہوتے ہیں، منکسر المزاج ہوتے ہیں، لیکن کافروں کے برابر میں ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ ان کی کوالٹی ہے۔ بس کافروں کے سامنے ڈٹے رہنا، مومنین کے سامنے متواضع رہنا، خدا ان سے محبت کرے، وہ خدا سے محبت کریں۔ اور ایک خصوصیت جو ناصران امام کی بیان کی گئی ہے کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں اور راہ خدا میں کسی کوشش سے دریغ نہیں کرتے۔ انہی کوالٹی کو اپنے وجود میں لایا جائے، بس برائیوں کو کم کرتے چلے جائیں، اچھائیوں کو اپنے وجود میں بساتے چلے جائیں، نصرت امام کا جذبہ ہمارے وجود میں بیدار ہو جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے سارے پروگرام، خاص کر حقیقت ٹوڈے، مجالس ایکسیکٹرا جو ہیں بہت پسند آتی ہیں، اور مصائب وغیرہ جو اس میں بتائے جاتے ہیں، عربک ڈیٹس وغیرہ آپ ٹی وی اسکرین پہ بتا دیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آپ کی ایڈمن تک خواہش ضرور پہنچا دی جائے گی، اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں۔ نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنا کیسا ہے بتا دیں، یہ بار بار سوال آیا ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، جی، اس میں رجوع اپنے مجتہدین کی جانب کرنا چاہیے۔ جی، وہ اجازت دے رہے ہیں آپ کو تو پڑھیے، اجازت نہیں دے رہے ہیں تو نہ پڑھیے، کیونکہ فقہی مسائل میں ہم اپنی خواہشوں کی بنیاد پر کوئی عمل نہیں کر انجام نہ دیں۔ ہم یہاں پر اور یہاں استدلال بھی نہ کریں۔ میں قوم سے جی، دوبارہ التماس کروں گا کہ یہ مقام محاجہ نہیں ہے جی، کہ ہاں آپ مجھے دلیل دیجئے میں آپ کو دلیل دوں، کیونکہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، جی، یہ مجتہدین کا سبجیکٹ ہے جنہیں ہم فالو کرتے ہیں۔ اکثر مجتہدین نے کہا ہے کہ نماز میں کسی چیز کا اضافہ نہ کیا جائے جو شامل نہیں تھی۔ اب ہمیں رجوع کرنا ہے اپنے مجتہدین کی جانب، وہ کیا فرماتے ہیں انہی کو فالو کرنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں صدف جہاں فرام دہلی۔ آغا میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، آپ نے بتایا اپنے بزنس میں برکت کے لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو پارٹنر بنائیں، تو امام علیہ السلام کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنانے کا پروسیس کیا ہے؟ یہ دیکھیے، در حقیقت دیکھا جائے تو یہ ایک نظر ہے۔ یہ ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک نظر کرتے ہیں۔ یہ بزنس کا لفظ شاید آج کے زمانے میں استعمال ہوتا ہے، وگرنہ اگر اسے دینی کوئی نام دینا چاہیں تو نظر ہے جی، کہ ہم نظر کرتے ہیں کہ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں اور اس کے فائدے میں سے 2%، 1% مختص بے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، تو یہ نظر کی عنوان تھی، یہی پروسیجر ہے اس کا۔ شکریہ۔ دوسرا سوال، میری بہن الحمدللہ زیارتوں پر گئیں، انہوں نے وہاں ہماری طرف سے سنت نمازیں اور زیارتیں پڑھی ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ اعمال ہمارا ہوگا یا ہماری بہن کو ملے گا؟ وہ یہاں بھی اپنے شہر میں بھی یہی عمل کرتی ہیں۔ یہ عمل بالکل صحیح ہے، بلکہ بہت اچھا ہے کہ ایک مومن عبادتوں کے وقت اپنے دیگر مومن بھائیوں کو یاد رکھے، اور خدا اس قدر کریم ہے کہ آپ کو بھی اسی زیارت کا اتنا ثواب دے گا بغیر ان خاتون کے ثواب میں کمی ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں بنا نکاح کیے اپنے دل سے مانے ہوئے شوہر، شریعت کے حساب سے دل کے مانے ہوئے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں، ہماری مجبوری کہ ہم نکاح نہیں کر سکتے ابھی، تو کیا یہاں جائز ہے کہ ہم ان کے ساتھ میں رہیں یا ہم گناہ گار ہیں؟ گناہ گار ہیں، بالکل جائز نہیں ہے، اور شدید گناہ ہے۔ اس طرح کی چیز رائج ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر ہیں ہی نہیں آپ کے ابھی؟ جی، شوہر نہیں، جس طرح عام طریقے سے زنا کی حد تک کا مسئلہ ہے، جس طرح عام زنا ہوتا ہے، اگر وہ اشتراکات ہوں تو اس منظر
السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام رفیہ ہے. میرا انٹرمیڈیٹ ہو چکا ہے. گھر میں مجھے ڈگری پڑھنے کا فورس کر رہے ہیں. مجھے عالمیت پڑھنا ہے. یہ دیکھیں بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے بیٹھ کر بات کریے. اگر آپ کا رجحان اور آپ کی دلچسپی کسی جانب ہے تو گھر میں ماں باپ موجود ہیں. ماں باپ کو سمجھایا جائے کہ میرا رجحان اس جانب ہے, میں اس تعلیم کو حاصل کرنا چاہتی ہوں. اور ماں باپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے, وہ یہ کہ وہ ایگو نہ بنائیں کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا تو اب تمہیں اسی جانب جانا ہے. چونکہ جس جانب بچے کو دلچسپی ہوتی ہے اسی جانب اگر یہ بچہ راستہ طے کرے تو بہت زیادہ ترقی کرتا ہے. تو لہذا ماں باپ سے مشورے کے ساتھ انہیں اس فوائد سے آگاہ اور میں نے کیوں اسے چنا ہے اس کے لیے کچھ دلیل میرے پاس ہو, تاکہ ماں باپ کے حضور میں بیٹھ کر ان کو راضی کر کے ہم اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. جی میرا نام عفان شیخ ہے. میں اپنے فیملی کے ساتھ کرلا ممبئی میں رہتا ہوں. میرے گھر میں کافی ٹائم سے بہت کڑکڑ جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ ہر جمعے کی رات یا شب جمعہ ہوتا ہے. ان سے التماس یہی ہے کہ اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں لے آئیں, اور گھروں میں کچھ چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے. جو گھروں میں اس طرح مشکلیں پیش آتی ہیں اس سے بڑے نقصانات ہیں. آپ کے گھروں کی برکت جاتی ہے. پھر جو بچے اس گھر میں پروان چڑھتے ہیں ان کی تربیت غلط ہوتی ہے. وہ بچے ایک معاشرے کے عجیب بچے ہوتے ہیں. لہٰذا گھروں میں یہ ماں باپ میں آپس میں جھگڑے و نزاع بہت کچھ خراب کر جاتے ہیں. لہٰذا گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کیا جائے. بچے بڑوں کا احترام کرے, بڑے بچوں سے محبت کریں. زیادہ سے زیادہ قرآن گھروں میں پڑھا جائے, خاص طور سے شب جمعہ. شب جمعہ جس دن ان کا خاص مورد ہے, نمازیں پڑھی جائیں. اور ایک چیز اور, گھر کو پاک رکھا جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ لوگوں کو خدا سلامت رکھے, آپ سب کو بھی اللہ سلامت رکھے. ہمارا سوال ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فلسفہ حج کیا ہے. ارکان حج سے ہر کوئی آشنا ہے, فلسفہ حج نہیں جانتے, اس کے بارے میں مختصراً بتا دیجیے. جی یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے. تمام احکام جو ہیں اگر ان کے فلسفے سے ہم آگاہ ہو جاتے ہیں تو اس عمل کی جانب ہماری دلچسپی بڑھتی ہے. فلسفہ حج اگر دیکھیں تو مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں, اب چونکہ اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے تو مولا نے بہت ہی عظیم مرحلے کا بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ حج در حقیقت بندگی کا امتحان ہے. حج بندگی کا امتحان ہے کہ ایک بندہ اپنے معبود کے سامنے کتنا متواضع ہوتا ہے. یعنی حج کو اگر تمام ارکان کو آپ دیکھنے جائیں تو اسی تواضع کی جانب اور عظمت پروردگار عالم کی جانب نشاندہی کراتا ہے. اور جتنے بھی اس کے جتنے بھی احکامات, آپ احرام کو دیکھیے. جس وقت ایک مومن احرام باندھتا ہے, دنیاوی لباس کو اتار کر اس احرام کو باندھ کر وہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میرے جتنے تعلقات تھے میں نے سب ختم کیے دنیاوی تیری بارگاہ میں آ کر. یہاں تک جس وقت تلبیہ کہتا ہے لبیک, یعنی وہ یہ کہنا چاہتا معبود تیری آواز تو بلا رہا ہے تو اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے کسی اور جانب مشغول نہیں کر سکتی. قربانی کو اگر آپ دیکھیے تو یہ نماد بنتا ہے, علامت بنتا ہے کہ میں تیری راہ میں ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں. تو در حقیقت اگر فلسفہ حج کو بہت اختصار میں بیان کیا جائے تو یہ کہ حج یعنی اپنے موجودہ اخلاق میں چینجنگ لانا اور بدلاؤ لانا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سلچر آسام سے ہوں اور میرا نام یاسر حسین ہے. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جب میں اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں تو میرا دل اس میں نہیں لگتا, بھول جاتا ہوں. جی یہ زیادہ سے زیادہ وضو سے رہیں اور اس کے بعد ذکر پروردگار عالم کریں اور آیت الکرسی کی تلاوت بہت کریں. بعض روایات میں سورہ ناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل, اور جو ڈاکٹر اگر حافظے کے لیے کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں تو ان پر عمل کریں. جاوید بھائی قبلہ مولانا السلام علیکم. السلام. میرا سوال ہے کہ اگر گھر میں ہم نے اپنے والدین کی نظر دلاتے ہیں یعنی فاتحہ دلاتے ہیں اور کوئی شخص
اس کا لینے والا نہیں، مستحق نہیں، اور ہم خود اس کو نوش فرما لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل، کھانا بھی چاہیے نظر کا جی کھانا، چونکہ متبرک ہو چکا ہے. جی یہ نہ سوچیے کہ صرف ہم پسماندہ لوگوں کے لیے نہیں، یہ متبرک کھانا ہے، جی. یہ آپ بالکل کھائیے اور بہترین طریقہ ہے. دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کے روم میں پلنگ پر آ کر لیٹ گیا ہے، پہلے سے نہیں سو رہا تھا، اب بعد میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اس کنڈیشن میں کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، نماز اپنی جگہ صحیح ہے. جی. السلام علیکم. علیہ السلام. مجھے نماز میں زیادہ توجہ نہیں رہتی، میں کیا کروں؟ گوہاٹی سے یہ سوال ہے ہمارے بھائی کا. نماز میں توجہ نہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود نماز کے اسرار سے واقف نہیں ہیں، عظمت نماز سے واقف نہیں ہیں. میں توجہ کے لیے بہت ہی خود ایک مستقل موضوع ہے جی کہ توجہ نماز کے لیے کیا کیا جائے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جس وقت نماز کا وقت ہو، آپ یہ سمجھیے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. فقط آپ ذرہ برابر بھی اگر عظمت پروردگار عالم کو اپنے وجود میں لے آتے ہیں تو اس کے بعد ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو توجہ حاصل نہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ وہ مستحبات جو شریعت نے بیان کیے ہیں اسے باقاعدہ انجام دیجیے. یہ مستحبات آپ کو توجہ الصلاۃ کے لیے بہت ضروری ہیں. لہٰذا وہ وضو کرتے وقت جو مستحبات کا خیال کرنا ہے، وہ تکابیر مستحب جو ہمیں پڑھنی ہے، وہ تمام مستحبات توجہ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ان مستحبات پر عمل کیا جائے، عظمت نماز کو سمجھا جا سکے، اسرار احکام نماز و افعال نماز پہ آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ غافل نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم حجت الاسلام کے مشکور ہیں کہ تشریف لائے، اور سوالات جو آپ کے ہیں وہ آپ نے بھیجے، جوابات سے آپ بھی محظوظ ہوئے، آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، میں بھی استفادہ کر رہا ہوں، اور ہم سب استفادہ کر رہے ہیں. یقیناً یہ سوالات اور جوابات جو ہیں شرعی روشنی میں دیے جاتے ہیں، اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے. اس امید کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں آقا کا شکریہ کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.